اپنے آپ کو تسلیم کرتی ہیں آئین کے اعتبار سے، تو ان کو نمائندگی دینے کا مسئلہ پیش آیا تو مجلس احرار اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، جماعت اسلامی، تمام دینی مکاتب فکر جتنے بھی ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ جب قادیانی اپنے آپ کو اپنی آئینی دائرے میں تسلیم ہی نہیں کرتے، اپنی متعینہ حیثیت جو ہے آئین میں درج اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ الٹا ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہمیں سرکاری مسلمان کہتے ہیں، تو ان کو نمائندگی نہ دی جائے۔ یہ ایک جائز سی بات تھی، اس پر حکومت نے، کابینہ نے اتفاق کر لیا، ایک لمبی بحث چلی لیکن اتفاق ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد شہداء فاؤنڈیشن ایک لال مسجد کے حوالے سے بنی تھی، اب نہ جانے نامعلوم پر اسرار طور پر کن کے اشارے پر انہوں نے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں جگہ اور نمائندگی کیوں نہیں دی گئی۔ اس پر ان کی رٹ تھی، حافظ احتشام صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے رٹ دائر کی، ہم نے اس کی پیروی کی اور اللہ کے فضل و کرم سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ان کا نام ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے ہمارے وکلاء کی بحث کے بغیر ہی حافظ احتشام صاحب کو سنا، ان کا میمورینڈم منگوایا کہ ان کی رجسٹریشن کے اصول و ضوابط اور بائی لاز اور اغراض و مقاصد کیا ہیں، ان میں سے ایک ایک پر بحث کر کے ان سے کہا کہ آپ قادیانی فاؤنڈیشن نہ بنیں، آپ شہداء فاؤنڈیشن ہی رہیں۔ آپ قادیانی جو ہیں وہ خود اپنے مفادات، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا ہوگا اس فیصلے سے تو وہ خود اپنا کیس لڑ لیں گے، آپ یہ کیس نہ لڑیں۔ انہوں نے اس پر اصرار کیا حافظ احتشام صاحب نے لال شہداء فاؤنڈیشن کی طرف سے، تو جج صاحب نے ان کے ایک ایک اعتراض کا قانونی جواب دے کر ان کو فارغ کر دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ کامیابی مسلمانوں کے مقدر میں لکھی تھی۔ دیگر محاذوں کی طرح قانونی اور عدالتی اور آئینی محاذ پر بھی مجلس احرار اسلام اور دیگر تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں۔ وہاں ہمارے شیر افضل خان بابر ایڈوکیٹ وکیل تھے، اور ان کے علاوہ راؤ عبد الرحیم صاحب ہمارے وکیل تھے، انہوں نے اس پر بڑی محنت کی، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قاری عبد الوحید قاسمی صاحب نے ہماری سرپرستی کی، وہاں ہماری دلجوئی کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی، علماء راولپنڈی، علماء اسلام آباد تشریف لائے اور اللہ نے کامیابی نصیب فرمائی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، مجلس احرار اسلام۔ ہم نے جو درخواست دائر کی تھی اس کا نمبر ہے شیر افضل خان ایڈوکیٹ کے توسط سے میرے حوالے سے میری مدعیت میں 1301/2020۔ ان وکلاء نے اس درخواست کی پیروی کرتے ہوئے اس پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، قبولیت سے نوازیں، اور روز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے، ان کی مٹی کے نیچے جگہ عطا فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا کے پاس آیا اور آ کر کے عرض کیا کہ آقا قیامت کب آئے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے قیامت کی کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے جو قیامت کا پوچھتے ہو، قیامت کب آئے گی؟ اس نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیاری تو کوئی نہیں کر رکھی، پر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہے۔ بھئی دوستو بزرگو، ہم نے بھی تیاری کوئی نہیں کر رکھی، بس ختم نبوت کے کام کی وجہ سے اللہ نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ قبولیت سے نوازیں۔ میں قاری محمد اکرم ربانی صاحب جو تحریک ختم نبوت اہل حدیث کے سربراہ ہیں، ہمارے ہم سفر ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔